سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جان کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین و تین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ یبلغنی عن امت السلام۔ آقا فرماتے ہیں زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امتی کا سلام بارگاہ رسالت میں پہنچاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام دنوں کی بات ہے۔ جمعے کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جس کا مضمون ہے کہ اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جو درود پڑھا جاتا ہے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے راہ نجات بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، گائیڈ لائن بھی ہے۔ اور وہ باتیں جو ہم اپنی عقل سے، اپنے یوں سمجھیے کہ جو اسباب ہیں اس سے جہاں تک رسائی نہیں ہوتی، قرآن اس سے آگے کی رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے۔ اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو، اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں، MBBS کی بک پکڑا دیں تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے۔ قرآن سمجھنا، اس کو بیان کرنا، یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا۔ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی، اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی، ہم نے کئی بار سنی ہوگی، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کئی باری آیت سنی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟
आसान तर्जुमा कुरान कंजुल इरफान। तुम फरमाओ भला देखो तो, अगर सुबह को तुम्हारा पानी जमीन में धंस जाए तो वो कौन है जो तुम्हें निगाहों के सामने बहता हुआ पानी ला दे। ये आयत करीमा सुनकर वो फलसफी तकब्बुर और गुरूर में कहने लगा इसमें क्या बड़ी बात है, अगर अल्लाह पानी को धंसा देगा तो हमारे पास तो बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें हैं, बड़े बड़े आलात हैं, हम पानी को निकाल लेंगे। हैं ये तो जनाब हमारे इख्तियार में है। अल्लाह फरमाता कौन है जो निकाले, हम निकालेंगे। अब उसने कुरान को अपनी अकल से समझने की कोशिश की। अच्छा अब क्या हुआ, रात को वो फलसफी सोया तो उसके ख्वाब में उसने देखा कि एक बड़ा ताकतवर शख्स आया, उसने उस फलसफी के मुंह पर एक जोरदार चांटा मारा। जब चांटा मारा तो उसकी दोनों आंखें बाहर आ गई, और हमारी आंखों में नूर का एक एक कतरा होता है, दोनों आंखों में एक एक कतरा होता है जिससे हम देखते हैं पानी, आंखों का पानी जिसको अब कहा जाता है। तो कतरे जमीन पर गिरकर खुश्क हो गए। ख्वाब में ये सब कुछ हुआ है। ख्वाब में आने वाले शख्स ने कहा कि ऐ बदनसीब, अगर तू वाकई कुदाल और फावड़े और साइंसी आलात से जमीन में गया हुआ पानी निकाल सकता है तो अपनी इन दोनों आंखों से निकले हुए जो कतरे उसको पानी को निकाल के दिखा। सुबह हुई तो उसकी आंखें फूटी हुई थी, आंखों में बहुत दर्द था, नजर कुछ नहीं आ रहा था, और उसका वो जो सारा नशा था, सारा गुरूर था, वो भी उतर चुका था कि हर चीज अपने दिमाग से फैसला नहीं की जाती। अल्लाह के अहकाम हैं तो हमारा काम उस पर अमल करना है, उस पर यकीन करना है, उसे फॉलो करना है। कुरान में ऐसे ऐसे खजाने हैं। तो कुरान तो वो अजीम किताब है कि जिसकी हमें जो है बरकतें हासिल करनी चाहिए। मादल्ला उसको डिबेट में यानी उसको अगेंस्ट में उसके बात करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारा काम ईमान लाना है। शायर कहते हैं ना, किसी को ताजे वकार बख्शे, किसी को जिल्लत के गार बख्शे, जो सबके माथे पे मोहरे कुदरत लगा रहा है वही खुदा है। हमें अल्लाह करीम के हर फरमान पर बिला चूं चरा रब करीम अमल करने की और यकीन करने की तौफीक अता फरमा। अच्छा इसी तरह कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह करीम की चूंकि इसमें बातें हैं, रब अज़्ज़ा वजल का जिक्र है, और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से ईमान भी लाना है। यहां हमें एक और बात भी समझना होगा कि हमारे असलाफ ने जब कुरान करीम फुरकान हमीद को पढ़ा तो पढ़ने के बाद उसके अंदर हमने कितना अमल किया। अव्वल तो हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो अमल नहीं करते। हमारे बुजुर्गान दीन ने कैसा अमल किया। कुरान मजीद की एक आयत थी, एक बड़ी कमाल की आयत है, और इस आयत ने हजारों में कहूं कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में जबरदस्त इनकलाब बर्पा कर दिया। सिर्फ एक आयत है। आयत क्या है, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। 27वां पारा है, सूरह हदीद है, आयत नंबर 16 है। इस एक आयत में इतना गहरा मैसेज है। इसकी मीनिंग क्या है, माना यह है क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह की याद के लिए। यानी झंझोड़ा गया है, फिर भी वक्त नहीं आया कि तौबा करो और अल्लाह की तरफ झुक जाओ। अब देखिए जिसके दिल पे असर होना होता है कैसा होता है, जो पाकीज़ा दिल अल्लाह पाक जिनके दिलों पर कुरान का असर डालता है कैसा होता है कि हजरत फुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, मगर शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि तौबा से पहले ये बहुत बड़े डाकू थे, और इतने खतरनाक डाकू थे कि मोहल्ले वाले, इलाके वाले, शहर वाले इनसे डरा करते थे। आपने कुरान मजीद की एक आयत पर अमल किया। हुआ क्या कि एक बार आप काफिले के साथ कहीं जा रहे थे, काफिले में एक शख्स जो था तिलावत कुरान कर रहा था, और उसने ये आयत पढ़ दी। आयत क्या है, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या वक्त नहीं आया उन लोगों के लिए जो ईमान लाए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह की याद के लिए। अब जब ये आयत आपने सुनी ना, हजरत फुज़ैल बिन अयास के दिल पर ऐसा असर हुआ, इतना रोए और कहते हैं या अल्लाह वो वक्त आ गया है कि हम तेरी राह में चल पड़े। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह ज़ारों के तार रोने लगे, इसके तकाजे पूरे किए, लोगों का लूटा माल वापस किया, और अपने सारे जो डाकुओं का ग्रुप था कह दिया कि मैंने तौबा कर ली है, अब मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगा। डाकुओं के काफिले वालों ने कहा कि सरदार अब डकैती में भी हमारे सरदार थे, अब तौबा कर ली तो इसमें भी आप हमारे सरदार हैं। पूरे काफिले ने तौबा की, अल्लाह की याद में लग गए, इल्म दीन सीखा, इबादत और रियाजत में मसरूफ हुए,
اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا کہ ایک مرتبہ منا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں، اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں، امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آبائی کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بے روحا، یہ بڑا پیارا ایک وہ آپ کا کنواں تھا، باغ بھی تھا، وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بے روحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. ابھی ایک آیت سنائیے، چوتھے پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے، گھٹیا نہیں. اچھا انہوں نے پڑھی یہ آیت، ابھی نازل ہوئی، ابھی پڑھی، فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے حضور بے روحا جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی، ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں، کتنی آیتیں پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے محبت کیجیے، قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں، کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس میں غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آئے، بیل بجے، واٹس ایپ آیا ہے، پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا.
قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے.